نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے 3 بھائی ہیں اور ان تینوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا پہلا بھائی مال ہے، دوسرا اولاد ہے اور تیسرے انسان کے اعمال ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال وہ ہے کہ سب سے پہلے جس سے انسان کا رشتہ ٹوٹتا ہے وہ اس کا مال ہے، کہ جس کے لیے وہ کماتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، خواہ اس کے پاس ڈیر و ڈیر ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن جیسے ہی وہ مرتا ہے تو وہ سارا کچھ اس کا نہیں رہتا بلکہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوسری چیز اولاد ہے، کہ انسان جو ہے اپنی اولاد کی خاطر سارا کچھ کرتا ہے لیکن اس کی اولاد جو ہے صرف قبر تک چھوڑ کے آتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کے اعمال ہیں، اچھے یا برے، جو بھی اس نے اچھے یا برے اعمال کیے وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ساتھ جاتا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور وہی چیز ساتھ جائے گی کہ جو ہم اس دنیا میں کر گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کے ساتھ اور اچھے اعمال کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 چیزیں تمہارے ساتھ قبر میں جائیں گی، یعنی مرنے کے بعد بھی تمہیں ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی گاڑی، کوٹھی، پراپرٹی، ماں باپ، اولاد کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ ہاں جائے گی 3 چیزیں جائیں گی، اور وہ ہے سب سے پہلی چیز ہے علم نافع۔ علم نافع ایسا علم جو آپ کے پاس تھا اور آپ نے دوسروں کو سکھا دیا، نفع بخش علم، اچھی بات جو کسی کو آپ نے بتا دی، جو کوئی اس پر عمل کرے گا تو اس کو تو ثواب ملے گا، مگر آپ کو بھی رہنمائی کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مال خرچ نہیں کرتا تھا، بخل کرتا تھا، تو آپ نے اس کو سمجھایا کہ راہ خدا میں دینے سے مال میں برکت پڑ جاتی ہے، تو اس نے دینا شروع کر دیا تو اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے اسے سمجھایا، آپ کے سمجھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے ہدایت عطا فرمائی، اب وہ 5 وقت کی نماز جو بھی پڑھے گا تو اس کو تو ثواب ملنا ہے اس کی نمازوں کا، لیکن چونکہ آپ نے بھی اس کی رہنمائی کی، آپ نے اسے سمجھایا، تو اس کی ساری نمازوں کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ظلم کرتا تھا تو آپ نے اسے سمجھایا اور حدیث بتائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے ظلم سے روک کر، اسے سمجھا کر۔ تو پھر جیسے آپ نے اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، جیسے آپ کوئی ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ اس کو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتا دیتے ہیں کہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے اور اس کے مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ تو اس طرح آپ کے سمجھانے کی وجہ سے کوئی ظلم سے باز آ گیا، کوئی برائی سے باز آ گیا، تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ناراض تھا، آپ نے صلح کروا دی اور وہ پیار محبت سے رہنے لگے تو آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے انسان کی نیک اولاد ہے، کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جو بھی نیک اعمال اس کی اولاد کرتی ہے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ کہ مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان جو ہے اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں ہیں، پہاڑ کے برابر، تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو میں نے اعمال کیے بھی نہیں، تو یہ اتنے زیادہ اجر و ثواب، اتنی نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی، تمہاری اولاد تمہارے پیچھے سے نیک اعمال کرتی رہی، تو یہ سارا اس کی وجہ سے ہے۔
تو جو نیک اولاد ہوتی ہے، اور اگر انسان مر جاتا ہے تو نیک اولاد جو بھی اعمال کرتی ہے، اچھے اعمال کرتی ہے، تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ والدین کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ اپنی زندگی میں کر گئے ہوں تو مرنے کے بعد آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے آپ نے مسجد کے لیے جگہ دے دی، مسجد بنوا دی، مسجد میں کچھ پیسے لگا دیے، یا اسی طرح آپ نے پانی کے کولر لگوا دیے، یا آپ نے لوگوں کے لیے رستہ کشادہ کر دیا، یا آپ نے انصاف والا عمل کر دیا، انصاف کر دیا، اور آپ نے کسی غریب کی مدد فرما دی، اور اسی طرح یعنی کوئی ایسا کام کہ آپ نے جیسے جائز کام تھا، جائز سفارش تھی، آپ نے وہ کر دی۔ تو اس طرح یہ کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کے مرنے کے بعد بھی یعنی کہ اگر آپ نے وہ کیا ہو، جیسے قرآن مجید ہے، قرآن مجید آپ نے کہیں رکھ دیے، کوئی پڑھتا رہے گا تو آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ نے کسی کو قرآن مجید پڑھا دیا، اس نے آگے پڑھایا، اس نے آگے پڑھایا، تو جیسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی اس کو پڑھتا رہے گا، تو آپ کو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اس طرح کسی نہ کسی نیکی کے ساتھ دنیا میں جڑے رہیں، اپنے آپ کو مطلب کوشش کریں کہ دیکھیں آپ سارے جانتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہی سارا کچھ ہے، تو پھر اس آخرت کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تیاری انسان کو کرتے رہنا چاہیے، یعنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہمیں موت یاد ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر نیکی کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کے بارے میں لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک تندرستی ہے اور دوسری فرصت ہے۔ دیکھیں تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج آپ کے پاس تندرستی ہے، آپ چل سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے ذکر اذکار اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ چلتے پھرتے بیٹھے یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، اپنی اس تندرستی کی وجہ سے کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، اور مطلب ہر طرح کے جیسے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ چل نہیں سکتے اور ان کا دل کرتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، لیکن وہ نہیں جا سکتے، ان کو بیماری کی وجہ سے یا ان کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو آپ جو ہے آج اللہ تعالیٰ نے تندرستی کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس تندرستی کو ہمیں ایسے کاموں میں لگانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام ہیں۔ اسی طرح آج آپ کے پاس فرصت ہے تو آپ اپنے رب کو ٹائم دے دیں، آپ اپنے رب کو ٹائم دے دیں، اپنے رب کے لیے ٹائم نکالیں۔ دیکھیں سارا دن جو ہے وہ گزر جاتا ہے، دن چڑھتا ہے، رات ہوتی ہے، سارا دن گزر جاتا ہے، لیکن آپ جو ہے اس ٹائم کے اندر فرصت ملی ہے آپ کو، تو آپ جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، جتنا کچھ کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل ایسا وقت ہو کہ آپ ساری نیکیاں کرنا چاہیں تو آپ کر نہ سکیں کہ آپ کے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو مصروف ہونے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج جو ہے فرصت دی ہے تو اس فرصت کا بہترین جو ہے استعمال کریں، اور زندگی میں آسانیاں جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پیدا کریں۔ دیکھیں ایک حدیث ہے جس میں ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو ادھار دیتا تھا، اور جب کوئی اس کی رقم واپس نہیں کر سکتا تھا تو وہ اس کو مہلت دیتا تھا۔ تو اس طرح جب اس کا معاملہ اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا اللہ میرے کس عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تم تنگ دست ہو کر، تم جو اللہ پاک نے جو تمہیں نعمت دی تھی، مال دیا تھا، تو تم اس کی وجہ سے تنگ دستوں کو مہلت دیتے تھے، ان پر آسانیاں کرتے تھے۔ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، تو میں تمہارے لیے آسانیاں کیوں نہ کروں؟ تو جاؤ، آج میں نے تمہارے لیے سارے رستے آسان کر دیے اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو اس طرح کسی نہ کسی نیکی کے ساتھ جڑنا، کہ اگر آپ جڑیں گے، کوئی بھی اچھا عمل کریں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھیں نا، وہ 100 کا قاتل تھا، تو اس نے توبہ کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب اس نے توبہ کا ارادہ کیا اور کسی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ایسے میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟
تو وہ شخص جو تھا اس نے اس کو بتایا اس آدمی کو کہ کیوں نہیں ہو سکتی تمہاری توبہ، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں کہ اس کا بندہ، گناہ گار بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف آئے اور روئے اور پکی سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تو بخش دیتے ہیں۔ تو وہ شخص جو تھا اس نے پکی سچی توبہ کی۔ اب وہ جو شخص جو اس کو سمجھا رہا تھا اس نے کہا کہ ایسے کرو کہ جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کو چھوڑ دو، کیونکہ یہاں پہ تم قاتل جو ہے وہ مشہور ہو، اور تم اگر نیک بھی بن جاؤ گے تو دنیا تجھے نیک بننے نہیں دے گی، یہی کہے گی کہ یہ 100 کا قاتل ہے، تو تم اس بستی کو بھی چھوڑ دو۔ وہ شخص جو تھا وہ وہاں سے چلا، تھوڑا ہی چلا تھا کہ اس کی موت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اب دیکھیں اس کا معاملہ کیا ہوا، اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیک رستے پر نکل پڑا تھا، اس نے پکی سچی توبہ کر لی تھی، اس نے اچھی نیت کر لی تھی، تو میں نے اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے اچھے ارادے کی وجہ سے میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو دیکھیں اس لیے میں بار بار یہی آپ سے کہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا عمل، کوئی بھی اچھا معاملہ آپ اس دنیا میں کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں۔ جیسے کہ وہ دیکھیں شخص جو تھا ادھار دیتا تھا، یعنی تنگ دستوں کو مہلت دیتا تھا، تو اللہ پاک نے اس کے لیے جو آخرت کا رستہ ہے اس میں اس کو کامیابی عطا فرمائی، اور یہ سب سے بہترین کامیابی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پراپرٹی ہے اور یہ بینک بیلنس ہے، سارا کچھ ہمارے پاس ہے، ہم کامیاب ہو گئے، لیکن کامیابی اصل تو وہ ہے کہ جب اس جہنم سے ہمیں بچا لیا جائے، جب ہمیں جنت کے لیے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا جائے، تو اصل کامیابی تو وہ ہماری وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔